بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصے ثالث بحث بدیع میں سے سبق نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الادماج سے لے کر التجرید تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہے: نمبر 1، ادماج کی وضاحت کی جائے گی مثالوں کے ساتھ۔ نمبر 2، مذہب کلامی کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 3، حسن تعلیل کسے کہتے ہیں، اس کی اشعار اور دیگر امثلہ کے ذریعے سے وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ التاسع الادماج، محسنات معنویہ میں سے 90 نمبر پر ادماج ہے۔ الادماج، اب ادماج کی تعریف کرتے ہیں طلاب کرام عزیز۔ ہوا ان یضمن کلام قد سیق لمعنی معنی آخر لم یصرح به۔ ادماج یعنی کلام کے ضمن میں وہ کلام جو کسی معنی کے لیے لایا گیا ہے، اس کے ضمن میں ایک اور معنی لایا جائے جس معنی کی وضاحت نہ کی گئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے ادماج۔ ادماج یعنی ضمن کلام میں کسی چیز یعنی کسی حسن معنوی کو لانا غیر صریح طور پر، کقول المتنبی، متنبی شخص جو خبر دینے والا ہے، جس طرح سے اس کے اس قول میں ہے، اس شعر میں کہ وہ کہتا ہے اقلب فیہ اجفانی کانی اعد بہا علی الدہر ذنوبا۔ اب یہ ترجمہ ہے کہ رات میں آنکھوں کی پلکوں کو گھماتا ہوں۔ اجفان آنکھوں کی پلکوں کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ زمانے کے گناہوں کو شمار کر رہا ہوں میں۔ اب اس میں کیا ہے، فرماتے کہ ھذا الکلام اصالۃ لبیان طول اللیل۔ اب یہ یعنی اصل اس میں شاعر جس نے یہ شعر کہا ہے، یہ اصل ذاتاً یہ رات کے طولانی ہونے کو بیان کر رہا ہے اس کے لیے، لیکن وَأَدْمَجَ شَكْوَى مِنَ الدَّهْرِ، لیکن اس کے اندر ضمن میں ہے زمانے کی شکایت۔ کس میں؟ فی وصف ساق الشاعر، اس صفت میں کہ شاعر نے یہ لایا کہ اللیل بالطول، کہ رات طولانی ہے، یعنی گناہوں کو میں شمار کر رہا ہوں، یعنی اشارہ ہو رہا ہے معنوی لحاظ سے کہ رات طولانی ہے۔ رات طولانی ہونے کو غیر صریح طور پر کلام کے اندر لایا گیا ہے۔ العاشر المذہب الکلامی، 10ویں نمبر پر طلاب کرام محسنات معنویہ میں سے مذہب کلامی ہے، المذہب الکلامی۔ سب سے پہلے اس کا معنی بیان فرماتے ہیں، ہوا ان یورد المتکلم علی صحت دعواہ حجتا قاطعتا مسلمتا عند المخاطب۔ کہ مذہب کلامی کی تعریف یہ ہے کہ متکلم پیش کرے اپنے دعویٰ کے صحیح ہونے پر، یعنی متکلم نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو صحیح دعویٰ کیا اس کی صحت پر کہ میرا دعویٰ صحیح ہے، اس کے اوپر پیش کرے ایک یقینی دلیل جو مسلم دلیل ہو سامع کے نزدیک یا اس شخص کے نزدیک جس کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ حجتاً قاطعتاً ان یورد کا مفعول ہے طلاب کرام عزیز۔ مطلب اس جملے المذہب کلامی کی تعریف کی پھر وضاحت دوسرے الفاظ میں بیانے کے ذریعے سے ہو رہی کہ بِأَن تَكُونَ الْمُقَدِّمَاتُ بَعْدَ تَسْلِيمِهَا مُسْتَلْزِمَةً لِلْمَطْلُوبِ۔ مطلب یہ ہے کہ مقدمات کو تسلیم کرنے کے بعد یہ مقدمات سبب بننے
مطلوب تک. مطلوب وہی جس کا متکلم نے دعویٰ کیا ہے. جب اس کے سامنے متکلم دلیل پیش کر رہا ہے وہ بھی مسلم دلیل, تو اس مسلم دلیل کو سننے سے ماننے سے مطلوب ثابت ہو جاتا ہے. یعنی مطلوب کو پھر انکار کرنے کے لیے سامع کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں رہتی. کا قول تعالیٰ, اب اس آیت میں زیادہ یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ دیکھ, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین و آسمان فساد ہو جاتے. اب وجہ استدلال یہ ہے, واللازم, اس کے اندر ایک لازم ہے, وہ کیا ہے؟ لفسدتا, لازمہ, لازم ملزوم, وہ الفساد ہو, فساد یعنی فساد ہو زمین و آسمان, باطل باطل ہے. چونکہ باطل کیوں اس لیے ہے, یعنی نہیں ہے, چونکہ خود زمین و آسمان کا قائم ہونا, پابرجا ہونا دلیل ہے کہ فاسد نہیں ہے. یہ لازم باطل ہے. فقزل ملزوم ہو, بس لازم باطل ہے تو اس کا ملزوم بھی باطل ہے. ملزوم کیا؟ وہ تعدد الآلہۃ باطل, ملزوم بھی باطل ہے جو کہ تعدد آلہہ ہے, کہ ایک سے زیادہ بس خدا نہیں ہے. آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا طلاب کرام عزیز کہ دیکھیے کہ حجت قاطع ہے, جب آپ زمین و آسمان کے فساد کو باطل قرار دے رہے ہیں تو اس کا لازمہ جو کہ تعدد آلہہ ہے وہ بھی باطل ہے. وَلَيْسَ شَيْءٌ أَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْحَقِيقَةِ وَالْوَاقِعِ, اور کوئی چیز اس سے زیادہ بطور دلیل نہیں بن سکتی جو اس حقیقت اور واقعیت کو بیان کر سکے. یہی دلیل ہے جو واقعیت اور حقیقت کو بیان کر رہی ہے. وَقَوْلِهِ تَعَالَى, ایک اور ارشاد گرامی. لیکن یہاں پہ طلاب کرام عزیز یہ آیت جو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسدتا ہے, اس میں کہا, یعنی علماء نے فرمایا ہے کہ اس میں استدلال جو کیا گیا ہے یہ قیاس استثنائی کی صورت میں ہے. یعنی تالی کو استثناء کرنے سے مقدم کا نتیجہ ملتا ہے, یا دوسرے الفاظ میں کہا تالی کے بطلان سے مقدم کا بطلان لازم آ رہا ہے. وَقَوْلِ تَعَالَى, ایک اور ارشاد, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگوں اگر تم شک میں ہو اس میں کہ مبعوث کیے جاؤ گے تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تو جان لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ یعنی تم کیوں شک کرتے ہو کہ اٹھائے جاؤ گے یا نہیں اٹھاؤ جاؤ گے, جبکہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, مٹی سے اٹھایا ہے, شروع میں مٹی سے بنائے, مٹی سے ہی اٹھائیں گے. نحو قوله تعالی, ایک اور ارشاد گرامی ہے, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, خداوند متعال کی ذات وہ ہے جس نے آغاز میں خلق کیا پھر اعادہ کرے گا, دوبارہ لوٹے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اس کے لیے دوبارہ لانا بہت زیادہ آسان ہے. یہ طلاب کرام عزیز کہا گیا ہے کہ یہ اس آیت میں جو استدلال بیان کیا گیا ہے وہ کیا سے اقترانی کی صورت میں بیان کیا گیا. وَكُلُّ مَا هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور جو ہر وہ چیز جو اس کے لیے آسان ہو, زیادہ آسان ہو, فَهُوَ أَدْخَلُ تَحْتَ الْإِمْكَانِ, وہ امکان کے دائرے میں آتی ہے. جب امکان کے دائرے میں آتی ہے تو فَالْإِعَادَةُ, جو ثُمَّ يُعِيدُهُ کہا جا رہا ہے, فَالْإِعَادَةُ مُمْكِنَةٌ, تو دوبارہ لوٹانا, برگشت حقیقت اولیہ کی جانب, نہ کہ عالم دنیا کی جانب, حقیقت اولیہ کی جانب ممکن ہے. ایسا نہیں کہ انسان اس عالم سے جانے کے بعد بالکل فنا ہو جائے, نابود ہو جائے, ایسا نہیں ہے. آخر میں فرماتے ہیں یسمى هذا النوع بالمذهب الکلامی, اس قسم کو کہا گیا ہے مذہب کلامی, یعنی اس نوع کو محسنات معنویہ میں سے. کیوں؟ لأنه جعل طریقۃ علم الکلام والتوحید, چونکہ یہ روش علم کلام و توحید پر یہ نوع کلامی ہے. اور وہ کون سی روش؟ وہ عبارت عن اثبات اصول الدین بالبراہین القاطعۃ, وہ بیان یہ کہ اصول الدین کو ثابت کرنا یقینی براہین کے ذریعے سے. لہذا یہ جو 10ویں نمبر پر محسنات معنوی ہے یہ بھی برہان قاطع,
دلیل یقینی کے ذریعے سے اپنے مدعا کو ثابت کرتی ہے سامع کے لیے. 11ویں نمبر پہ ہے حسن التعلیل. حسن التعلیل کی اب وضاحت کرتے ہیں، معنی بیان فرماتے ہیں. حسن التعلیل ہوا ان ينكر الادیب صراحتا او ضمن علت الشیء الحقیقیت، کہ انکار کرے ادیب، صراحت کے ساتھ انکار کرے یا ضمن کلام میں انکار کرے. انکار انکر کس چیز کا؟ کسی بھی چیز کی علت حقیقی کا انکار کرے. الحقیقیت علت کا انکار کرے، علت کا، یعنی واضح کہ اس کی علت ہی نہیں ہے، یا ضمن میں کلام میں کوئی اشارہ، کوئی کنایا یا اس قسم کا کوئی جملہ لائے یا لفظ لائے جس سے معلوم ہو رہا ہو کہ شے کی علت کا انکار کر رہا ہے. وَيَأْتِي بِعِلَّةٍ اُخْرَى، جب ایک چیز کی علت حقیقی کا انکار کر رہا ہے تو پھر دوسری علت لا رہا ہے ادیب. وَيَأْتِي بِعِلَّةٍ أَدَبِيَّةٍ طَرِيفَةٍ، پھر ایک ادبی علت جو کہ دل پذیر ہے، پسندیدہ ہے، وہ علت لا رہا ہے. لہا اعتبار لطیف، پھر اس علت اخرى کرے دوسری علت کے لیے جو علت اصلی حقیقی کی جگہ پر لا رہا ہے، اس کے لیے ایک لطافت موجود ہے، قابل اعتبار ہونا ہے. بحیث تناسب الغرض الذي يرمي الیہ، اس طرح سے اعتبار و لطافت ہے کہ وہ علت اخرى مناسبت رکھتی ہے اس غرض و مقصد کے ساتھ جس کی جانب ادیب اشارہ کرتا ہے یا جس کی جانب سامع کو لے جانا چاہتا ہے. یعنی ان الادیب یدعی لوصف علت مناسبت غیر حقیقیت، یعنی ادیب دعویٰ کرتا ہے ایک علت کی صفت کے لیے، لیکن وہ علت جو مناسب ہے لیکن غیر حقیقی نہیں ہے. ولیکن فیہا حسن و طراوت، یہ جو دوسری علت لائی ہے وہ علت غیر حقیقی ہے، علت حقیقی کے ساتھ تناسب اس کا ہے، لیکن اس علت غیر حقیقی کے اندر حسن و خوبصورتی بھی ہے، طراوت بھی موجود ہے. طراوت یعنی دل پذیر ہونا. فَيَزْدَادُ فِيهَا الْمَعْنَى الْمُرَادِ، نتیجے میں اس علت اخرى کے اندر معنی مراد کا اضافہ کرتا ہے. الذی، معنی مراد وہ الذی یرمی الیہ، جس کی جانب وہ اشارہ کرتا ہے. فَيَزْدَادُ فِيهَا الْمَعْنَى الْمُرَادِ جَمَالًا وَشَرَفًا، اس کے اندر خوبصورتی و شرف کا اضافہ کرتا ہے. قول المعرّى فی الرسائل، جس کا طریقے سے معرّى شخص کا قول ہے فی الرسائل، رسا اس کے شخص کے بارے میں جو جس کے بارے میں غم کیا جائے، جس کے بارے میں مرثیہ کہا جائے. اب شعر وَمَا قُلْفَةُ الْبَدْرِ الْمُنِيرِ قَدِيمَةٌ لَكِنَّ فِي وَجْهِهِ أَثَرُ اللَّطْمِ، کہتے ہیں کہ چمکتے چاند پر داغ قدیمی نہیں ہے. بدر المنیر چمکتے چاند کو کہتے ہیں، روشن چاند، لیکن چاند کے چہرے پر تھپڑ کا اثر ہے. یہ اب یقصد، یہ شاعر قصد رکھتا ہے کہ ان الحزن علی المرثی، مرثی اللہ کرم اس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر غم کیا جائے، جس کے اوپر مرثیہ پڑھا جائے. غم مرثی شامل کثیر من مظاہر کون ہے، ہستی کے تمام مظاہر اور وجودات کو شامل ہے یہ حزن. فلذالک، یہ حزن اسی وجہ سے فہو، شاعر اسی وجہ سے یدعی، دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کلفت البدر، کلفت البدر وہ کیا ہے، وہ ما یظہر علی وجہ من قدرت، کہ جو چاند کے چہرے پر جو یعنی قدرت کا اور تھپڑ کا اثر ہے، وہ یہ لیست ناشط من سبب طبعی، یہ سبب طبیعی کی وجہ سے اس پر اثر نہیں ہوا. وانما هو حادثۃ من اثر لطم علی فراق المرثی، بلکہ یہ اثر پیدا ہوا ہے اس تھپڑ کے اثر سے، اس اثر سے جو کہ اس کی جدائی کی وجہ سے اس چاند پر آیا ہے، جو اس شخص کی جدائی جس پر گریا کیا جا رہا ہے. وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ الْآخَرِ، اسی شاعر کی مانند ایک اور شاعر کا یہ قول ہے کہ وہ کہتے ہیں اما ذکاء فلم تصفر اذ جنحت الا لفرقت ذلك المنظر الحسن، کہ سورج جب غروب ہونے کا قریب آتا ہے، زکا کے سورج کہ لم تصفر، وہ زرد نہیں ہوتا ہے جنات جب وہ قریب ہوتا ہے غروب ہونے کے، الا سوائے یعنی زرد ہوتا ہے جب لفرقت ذلك المنظر الحسن، اس مگر حسین چہرے سے جدا ہونے کے لیے
ہاں اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے. اب یقصدو یہ شاعر اس شعر میں ارادہ رکھتا ہے کہ ان الشمس لم تصفر عند الجنوح الى المغیب لسبب الحقیقی، کہ سورج زرد نہیں ہو رہا جب غروب کی جانب جا رہا ہے. لم تصفر لسبب الحقیقی، حقیقی سبب کی وجہ سے زرد نہیں ہو رہا، لیکن اسفرت، لیکن یہ جو زرد ہو رہا ہے مخافتن، خوف کے کہ انتفارق وجہ الممدوح، کہ جدا ہو رہا ہے اس سے جو جس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس چہرے سے جدا ہو رہا ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے. ومثلہ قول الشاعر الاخر، ایک اور تیسرے شاعر کا قول ہے کہ ما کسر الغیث عن مصر وتربتها طبعا ولكن تعداكم من الخجل ولا جرى النيل الا وهو معترف بسبقكم فلذا يجري على محل. اس میں فرماتے کہ مصر، بارش نے مصر اور اس کی خاک سے کوتاہی نہیں کی یقیناً، یعنی مصر اور اس کی خاک پر بارش برسی ہے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے آپ کی سرزمین سے گزر گئی ہے بارش، یعنی وہاں پہ نہیں برسی. اور ولا جرن نیلو، نیل بہنے سے رک گیا، یعنی وہ جو رود خانہ ہے بہنے سے رک گیا، مگر آپ کی سبقت کا اعتراف کر رہا ہے، اسی وجہ سے جاری ہو رہا ہے. آپ اسی وجہ سے آہستہ آہستہ، محل منا آہستہ آہستہ جاری ہو رہا ہے، یعنی چل رہا ہے، بہہ رہا ہے. اب اس میں طلاب کرام عزیز فرماتے کہ ينكر هذا الشاعر الاسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، کہ شاعر اس میں اسباب طبعی کا انکار کر رہا ہے، بارش کے کم ہونے کے اسباب طبعی جو ہیں اس کا انکار کر رہا ہے مصر میں، چونکہ مصر میں کم برسی بارش. وَيَلْتَمِسُ لِذَلِكَ سَبَبًا آخَرَ، اس کے لیے پھر کم برسنے کے لیے، بارش کے کم برسنے کے لیے ایک اور سبب تلاش کر رہا ہے، وہ یہ کہ وَأَنَّ الْمَطَرَ يَخْجِلُ، کہ بارش خجالت اور حیا کر رہی تھی کہ أَن يَنْزِلَ بَارِزٌ يَعُمُّ فَضْلٌ مَمْدُوحٌ وَجُودُهُ، کہ وہاں پہ بارش برسے جہاں پہ ممدوح کا فضل، یعنی جس کی ستائش کی جا رہی ہے اس کا فضل و جود عمومی ہے، وہاں پہ اس لیے برسنے پر وہ شرما رہی ہے. لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء، چونکہ بارش یہ استطاعت نہیں رکھتی کہ اس ممدوح کے ساتھ مقابلہ کر سکے یا اس سے سبقت و رقابت کر سکے، جود و عطا میں نہیں کر سکتی. یعنی بارش پیچھے اس کی ممدوح کی جو سبقت ہے اور جود و سخا ہے، فضل ہے، وہ زیادہ ہے. ولا بد فی العلت ان تکون ادعیۃ، بس ضروری ہے پھر یہاں پہ علت میں ادعائی ہو، مجازی ہو علت ہو، حقیقی علت کا ہونا ضروری نہیں ہے. ثم ان الوصف عام من ان یکون ثابتا، اس کے بعد صفت ضروری نہیں ہے کہ حقیقی ہو بلکہ عمومی ہے اس سے کہ صفت ثابت ہو. فیقصد بیان علتی، ثابت ہوگی تو پھر اس کی علت کے بیان کا ارادہ کیا جائے گا. او غیر ثابت، او غیر ثابت، یعنی من ان یکون ثابتا او غیر ثابت، وصف عام ہے کہ وہ ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، نتیجے میں ثابت نہیں ہوگی تو فیراد اس بات ہوں، جب ثابت نہیں ہوگا تو اس کے ثابت ہونے کا ارادہ کیا جائے گا. الاول وصف ثابت، جو وصف ثابت ہے اور اس کے پھر علت کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے ثابت ہونے کی علت کون سی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلے نمبر پہ وصف ثابت غیر ظاہر علت، وصف ہے ثابت ہے لیکن اس کی علت کا ظہور نہیں ہے. اب یہ لم ینحک، یا بعض کتابوں میں بعض نسخوں میں لم یحک بھی ہے، نائل کا سحاب و انما حمت بھی قصیبها فصبیبها الرحزاء، یہ یعنی بادل کا برسنا تیری عطا کی برابری نہیں کر سکتا، بادل کا برسنا تیری عطا کی برابری نہیں کر سکتا. بادل کو حیا کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، بس اس کا برسنا اس کے بخار کا پسینہ ہے. یہ وقولہ، ایک اور شان. اب یہاں پہ علت نامعلوم ہے، علت واضح نہیں ہے، صفت ثابت ہے، علت واضح نہیں. زعم البنفش جو انہ کا عذارہ حسن فصلوا من قفاہ لسانہ،
کہ بنفش گل ہے طلاب کرام، بنفش گمان کر رہا تھا کہ خوبصورتی میں اس کے رخسار کی مانند ہے، یعنی جس کی جانب اشارہ ہے اس کی جانب ہے مانند ہے، بس اس کی زبان کو پیچھے سے کھینچ کر نکلا گیا۔ اب یہاں پہ فخرج ورقۃ البنفسج الی الخلف، یہ کہ بنفسج کا جو ورقہ ہے اس کو نکالا گیا پیچھے سے، یہ لا علت ظاہرۃ لہ، یہ جو شعر میں کہ اس کی زبان پیچھے سے نکالی گئی، کہ یعنی گل کو پیچھے سے نکالا گیا، گل کے ورقے کو یا پتے کو، اس کی کوئی علت نہیں ہے، لیکن شاعر دعویٰ کرا کہ ان علتہ الافتراء المحبوب، اس کی جانب اشارہ کہ یعنی محبوب پر جھوٹ باندھا گیا، میرے محبوب پر۔ با وصف ثابت ظاہر العلت، ظاہر العلت ایک صفت ہے ثابت ہے لیکن اس کی علت ظاہر واضح ہے، غیر العلت التي ذکر، لیکن اس علت کے علاوہ ہے جس کو ذکر کیا جا رہا کلام کا، قول متنبی کا، جس طریقے سے قول ہے کہ ما بہی قتل اعادی ہے ولیکن یتقی اخلاف ما ترجو الذئاب، ترجمہ یہ کہ وہ دشمن کو قتل کرنے سے کوئی ہدف نہیں رکھتا تھا، لیکن اسے پرہیز کر رہا ہے کہ بھیڑیے دشمن کی لاش کو کھانے سے ناکام ہو جائیں۔ اب اس میں کیا ہے طلاب کرام عزیز، فإن قتل العادی عاد الملوک، جس کے دشمن عادی عدو کی جمع، دشمن کو قتل کرنا بادشاہوں کی یہ روش ہے، لأجل ان یسلم من اذاہم وضرہم، تاکہ وہ بادشاہ دشمنوں کی اذیت سے محفوظ رہیں، ولیکن المتنبی اخترع لذالک، لیکن متنبی جو شاعر ہے وہ ایجاد کر رہا ہے اس کے لیے سبب غریباً اجنبی سبب، فتخیل گمان کر رہا ہے کہ ان الباعث لہ، اس قتل کے لیے کہ ان الباعث جو چیز وادار کر رہی ہے بادشاہ کو علی قتل عادی دشمن کے قتل پر، لم یکن وہ نہیں ہے، الا وہ ہے مشتہر وعرف بہ، وہی جو مشہور ہے بادشاہوں کے بارے میں، حتی لدى الحیوان الاعجم الکرم الغریزی، یہاں تک کہ بے زبان حیوان کے بارے میں کے نزدیک وہ کیا ہے، وہ اس کی کرم نوازی ہے، غریزی ہے، وہ محبت ہو، اس کی محبت اجابت طالب الاحسان ہے کہ وہ احسان کو طلب کرنا اور قبولیت میں، اسی وجہ سے فتح بہم ان کے درمیان میں وہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انہو علم، چونکہ جانتا ہے کہ انہو اذا غدن للحرب، جب وہ کل جنگ کے لے جائے گا تو رجت ذئاب ان یتسع علی رزقہ، تو بھیڑیے یہ امید رکھیں گے کہ ان کے لیے وسعت کے ساتھ وہ رزق لگا، وتنال من لحوم اعداء القتلى، اور وہ پہنچ جائیں گے دشمنوں کے جو قتل شدہ دشمن ہیں، مقتول دشمن ہیں، ان کے گوشت تک، وما اراد ان یخیب لها مطلبا، اور ارادہ نہیں رکھتا کہ ناکام ہو جائے ان کے لیے کسی مقصد کے بارے میں۔ وثانی دوسرا مرحلہ وصف غیر ثابت، صفت ہے لیکن ثابت نہیں ہے، وہ ممکن، وہ، اور اس کی دو قسم، پہلے نمبر ممکن ہے کا قول مسلم الولید ہے کہ وہ کہتا ہے یا واشن حسنت فینا اساءتہ نجا حذارک انسانی من الغرق، کہ ترجمہ یہ کہ اے سخن چین، یعنی وہ واشن سخن چین کو کہا جاتا ہے کہ تم جو ہماری گلا کرتے تھے ہمارے لیے اچھا قدم تھا، یعنی صحیح کرتے تھے، تجھ سے ڈرنے نے میری آنکھوں کا اشک میں ڈوبنے سے نجات دیا، یعنی تم سے میں ڈر رہا تھا اس لیے آنکھیں رونے سے بچ گئیں۔ فاستحسان اساءۃ الواشی ممکن، بس یہ جو واشی شخص جو سخن چین ہے اس کا کہ یہ غیبت و برائی کرنا پیچھ پیٹھے، یہ جو اچھا کر رہا ہے یہ ممکن ہے، لیکن لما خالف الناس فیہ، لیکن شاعر اس میں مسلم الولید لوگوں کے ساتھ مخالفت کر رہا ہے اس میں، اس لیے عاقبہ بذکر سبب، اس کے سبب کو بعد میں ذکر کیا، وہ یہ کہ ان حذارہ من الواشی منع من البقاء، کہ واشی سے یعنی سخن چین سے وہ جو ڈر رہا تھا، اس سے اس کو فائدہ یہ ہو کہ اس کی آنکھیں رونے سے بچ گئیں، فسلم انسان عینہ من الغرق فی الدموع، نتیجے میں انسان کی آنکھیں اشک میں ڈوبنے سے بچ گئی۔ با غیر ممکن کا قول الخطیب القزوینی، جیسا کہ خطیب قزوینی کا قول ہے کہ لو لم تکن نیت الجوزاء خدمتہ لما رأیت علیہا عقد منتتکن، کہ اگر ستارہ جوزا اس کی خدمت کا ارادہ نہ رکھتا تو تم اس کے کمر بند باندھنے کو نہ دیکھ سکتے۔ اب اس میں کیا ہے، تو لگا فقط ادعا شاعر دعویٰ کر رہا ہے خطیب قزوینی کہ ان جوزا ستارہ ہے، طلاب کے نام ہے، پھر دیگر ستارے اس کے ارد گرد، ترید خدمت الممدوح، ارادہ تھا کہ
خدمت کرے اس کی جس کی ستائش کی جا رہی ہے. وہاں صفت غیر ممکنۃ، یہ صفت امکان میں نہیں. ولیکن عللہ لعلۃ طریفۃ، اس کے لیے علت ظریف پیش کر رہا ہے. ادعا اذن ادعا ادبیا مقبول، پھر اس کے لیے نیز ایک دعویٰ کر رہا ہے، ایسا دعویٰ جو ادبی دعویٰ ہے اور قابل قبول ہے. ادعا چونکہ جب تصور کہ ان النجوم التي تحيط بالجزا، وہ ستارگان جو جوزا ستارے کے ارد گرد ہیں، انما ہو نطاق و شدت ہی اولہا، کہ وہ بالکل اس کے جس طرح کمر بند ہوتا ہے، کمر بند کی طرح اس کے ارد گرد ہیں. علی نحو ما یفعل الخدم، جس طریقے سے خدمت گزار ایک بادشاہ کے سامنے یا اپنے سردار کے سامنے ارد گرد ہو جاتے ہیں. لتقوم بخدمت الممدوح، تاکہ قیام کر سکیں اس ممدوح یا جس کی ستائش کی جا رہی اس کی خدمت کے بارے میں. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.